بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا عنوان ہے رمضان کی تیاری اور اس کے چند اہم اقدامات کے بارے میں۔ رمضان 2025 کے آغاز کی تاریخ 29 مارچ 2025 ہجری کیلنڈر کے مطابق 1 رمضان 1446 ہوگی۔ رمضان کے مہینے کا اختتام عید الفطر کے ساتھ 20 اپریل 2025 کو متوقع ہے، تاہم یہ تاریخ مقامی روایت یعنی ہلال کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ رمضان کا مقصد روحانیت میں اضافہ، صبر و تحمل کی تربیت اور محتاجوں کے ساتھ ہمدردی بڑھانا ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ تو اب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ رمضان کی تیاری کے لیے ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں اور ان پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، اور ان اقدامات پر ہم عمل کرنا بہت ہی ضروری اور عمدہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آ رہا ہے روحانی تیاری۔ ہم اس رمضان روحانی تیاری کیسے کریں؟ رمضان کا مقصد روحانیت میں اضافہ اور اللہ کے قریب ہونے کا ہے، اس لیے عبادات کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، نفل نمازوں اور دعاؤں کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ نیت کا پختہ کرنا، رمضان کا آغاز نیک نیت سے کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ آپ اس ماہ میں اپنی عبادات کو بہتر طور پر ادا کر سکیں۔ نفلی عبادات کا معمول بنانا، رمضان سے پہلے نفل نمازوں، تلاوت اور ذکر کو اپنے معمولات میں شامل کریں تاکہ رمضان میں عبادات میں آسانی ہو۔ صحیح خوراک کا انتظام ضرور کریں۔ سحری اور افطاری کے لیے صحت مند اور متوازن غذا کا انتخاب کریں۔ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو آپ کو پورے دن توانائی فراہم کریں اور پانی کی کمی سے بچیں۔ نفسیاتی تیاری آپ کو کیسی کرنی ہے؟ رمضان میں صبر، برداشت اور خود پر قابو پانا بہت ضروری ہے، اس لیے دل و دماغ کو اس بات کے لیے پوری طرح سے تیار کریں کہ آپ کو دن بھر بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ کرنا، رمضان کے مہینے میں صدقہ دینے کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس لیے اپنی مالی حالت کے مطابق صدقہ و خیرات دینے کا عہد کریں۔ دوسروں کی مدد ضرور کریں۔ رمضان میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا اور غمگین لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا اس مہینے کی روح کے مطابق ہے۔ رات کی عبادات یعنی تہجد کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں۔ رمضان کی راتوں میں تہجد پڑھنے کی کوشش کریں، خاص طور پر آخری عشرے میں، کیونکہ ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ماہ رمضان کا مقصد سمجھیں گے۔ رمضان کا مقصد صرف روزہ رکھنا بلکہ اپنی روحانیت کو بہتر بنانا، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ ان سب تیاریوں کے ذریعے رمضان کو بہتر انداز میں گزارا جا سکتا ہے اور اس ماہ کی برکتوں سے بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ رمضان 2025 کے لیے تیاری کرنے کے لیے آپ کو روحانی، جسمانی اور ذہنی سطح پر تیاری کرنی ہوگی۔ یہاں کچھ اہم نکات دی جا رہی ہیں جس پر آپ ضرور غور کریں۔ اس سے پہلے ایک حدیث آ رہی ہے یہاں پہ جس کا ترجمہ ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کریں، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کریں وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کریں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری، ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائیں اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی، آزادی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب دیا جائے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم
نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت یعنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دیں، یا ایک گھونٹ پانی پلا دیں، یا ایک گھونٹ لسی پلا دیں، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دیں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار یعنی چھٹکارا نہیں ہے۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائیں، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ دعا اور اذکار، روزانہ کی دعاؤں اور اذکار کو یاد کریں تاکہ رمضان میں ان کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ اب اس کے علاوہ آپ کو جسمانی تیاری بھی کرنی ہے۔ صحت کا خاص خیال رکھیں۔ رمضان میں روزے رکھنے کے دوران جسم پر بوجھ نہ پڑے، اس لیے صحت کا خیال رکھیں۔ اپنی خوراک میں توازن کر رکھیں، خاص طور پر سحری اور افطاری میں پانی اور پروٹین والے کھانے شامل کریں۔ جسمانی ورزش کریں۔ رمضان کے دوران ہلکی پھلکی ورزش یا واک کرنا بہت بہتر ہے تاکہ آپ کا جسم توانائی محسوس کریں۔ نیند کا انتظام بھی کریں۔ رمضان میں عبادات کی وجہ سے نیند متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے سونے اور جاگنے کے اوقات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ذہنی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔ خود کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ رمضان کا مقصد صرف بھوکے پیاسے رہنا نہیں بلکہ یہ مہینہ عبادت اور روحانیت کا ہے، اس لیے خود کو اس مقصد کے لیے ذہنی طور پر تیار کریں۔ خود کو معمولات میں لائیں۔ رمضان کے دوران آپ کی روٹین بدل جائے گی، اس لیے پہلے ہی سے اس تبدیلی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ منفی سوچ سے بچیں۔ رمضان میں عموماً شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اپنے دل و دماغ کو پاک رکھیں اور منفی خیالات سے بچیں۔ اس کے علاوہ آپ کو خاندان اور کمیونٹی کی بھی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ خاندانی حمایت۔ رمضان کے دوران اپنی فیملی کے ساتھ عبادات اور روزے رکھنے کا عہد کریں تاکہ یہ مہینہ آپ سب کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بنے۔ دوسروں کی مدد کریں، صدقہ اور خیرات دینے کا عزم کریں تاکہ رمضان کی برکتیں آپ تک پہنچیں۔ اس کے علاوہ مالی تیاری بھی بہت ضروری ہے۔ صدقہ و فطرے کی تیاری کریں۔ رمضان المبارک کے لیے ہمیں روحانی تیاری کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دل سے توبہ کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنا بہت ثواب کا باعث ہے، تو کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ رمضان میں بہتر انداز میں تلاوت کر سکیں۔ نفل عبادات کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں۔ نفل نمازیں پڑھنا شروع کریں جیسے تہجد اور نفل روزے، تاکہ رمضان میں عبادات میں زیادہ مستعد ہو۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز اگر آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل پہ ضرور وزٹ کریں اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس سال کا رمضان ہمارے لیے اور آپ کے لیے عافیت والا کریں اور ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔